السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے روز محشر کا ایک نقشہ بیان کیا تھا۔ اس میں کچھ وسعت دیتے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ میں یہاں پر صرف آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ اگر عربی ساتھ میں تلاوت کروں گا تو بہت ٹائم لے گا، اس لیے آپ صرف ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ اور حشر، حسابی میزان اور صراط وغیرہ، پل صراط وغیرہ شامل ہے، کس قدر کٹن اور مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے، جس کا میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، سورۃ مزمل آیت نمبر 17۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا، سورۃ مومنون آیت 18-19۔ 3 نمبر پہ ہے، اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئی زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا، سورۃ المعارج آیت 11 سے لے کر 15 تک۔ 4 نمبر پہ جو آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کا ترجمہ ہے، اس روز چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، سورۃ قیامہ آیت 6-11۔ 5 نمبر پہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے، اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، یعنی میں نے پلا گمراہی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جو پلا گمراہ آدمی ہے میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، سورہ فرقان آیت 28-29۔ یہ اس دن کی ہولناکی قرآن کے حوالے سے میں نے بیان کی۔ اب احادیث کی طرف آتے ہیں۔ 5 نمبر پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں، انسان کے پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہے، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والی مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے، طبرانی کی حدیث ہے۔ دوسرا حدیث جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے، لوگ اپنے قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو حدیث ہے وہ ہے، میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینہ کی منہ میں لگام آئی ہوگی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو حدیث ہے وہ ہے، حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے، اللہ، طبرانی کی حدیث ہے۔ اور حدیث میں بیان کرتا ہوں، جب پل صراط جہنم پر رکھا جائے گا تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی،
اور لوگوں کو پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کے دار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس وقت تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی عافیت کی دعا مانگیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ استغفر اللہ۔ ان آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل اس قدر کٹن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو احاطۂ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں نہ زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی ابتدا سور سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جناب اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنے پیشانی جھکائے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہی گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سور یعنی بانسری اسراف کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی ضد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام ذی روح مخلوق انسان جن اور فرشتے پناہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز پناہ ہو جائے گی، بس صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے پناہ ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کے ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت 26 تا 27۔ اب جب ہر چیز پناہ ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم۔ دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار۔ آج کے روز بادشاہی صرف اللہ قہار کی ہے۔ سورۃ غافر آیت نمبر 16۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہے، انا الملک این الجبارون المتکبرون۔ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئی سرے سے آسمان زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے کہ جب رب سارے کائنات کو مٹھا دے گا تو آیا یہ عرش، کرسی، یہ جو چیزیں ہیں یہ پناہ ہوں گی کہ نہیں؟ تو بعض اہل علم جو فرماتے ہیں، یعنی اس آیت کے مطابق وہ کہتے ہیں، فَصَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، یعنی زمین و آسمانوں کی ساری مخلوق بے ہوش ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے۔ یہ سورہ زمر آیت نمبر 68 ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ درج ذیل چیزیں اس سے مستثنا ہیں، مطلب یہ والی، 1 عرش، 2 کرسی، 3 لوح، 4 قلم اور 5 جنت، 6 جہنم، 7 سور یعنی بانسری،
ارواح، باقی اس میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، واللہ عالم بالصواب۔ بات ہماری یہاں پہ ہو رہی تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئی سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے، نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کی نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے خود نہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم لوگ پردن پردن ہمارے پاس حاضر ہو کی جس طرح ہم نے پہلے مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سورۃ انعام آیت نمبر 94۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، شہداء، صلحاء، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور پھر کفار مشرکین۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چوینٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے، آنکھیں پترائی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے، کوئی غمگسار اور مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کی تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی قبروں سے اٹھ کر وہی پہنچنا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چوینٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر ایک، کسی اونٹ پر دو، کسی پر چار، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی سمت رواں دوا ہوگی، کسی کو ان کی سانس لینے کی مجال نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 59۔ اور سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، مطلب سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ
الگ ہوگا، اور اس طرح مرتدوں کا گروہ ایک طرف اور ایمانداروں کا گروپ ایک طرف، متقین کے ساتھ ہوں گے، خاشعین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ۔ غرض یہ کہ میدان حشر میں اہل ایمان کے جائے قیام الگ ہوگی، کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ ہوگا۔ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہاں سے شروع کریں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، اس کے بعد کیا پروسیس ہوں گے تو وہ دوسرے پارٹ میں لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔